السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور شیطان جناتوں کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، شیطان جنات جنہوں نے لوگوں کو اس طرح برگلایا کہ انہوں نے لوگوں کو برا عمل سکھا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور شیاطین جنات کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو بہت ساری نصیحتیں بھی حاصل ہوں گی۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عجیب حکومت بخشی تھی، ایک عجیب بادشاہت دی تھی۔ چاہے جنات ہو، انسان ہو، جانور ہو یا ہوا، سب ان کے ماتحت اور زیر حکم تھے۔ ان کے حد میں شیاطین جن بھی انسانوں کی شکل میں متشکل ہو کر بڑے بڑے مشکل کام کر دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آدمیوں کا جنات کے ساتھ اختلاط ہو گیا تھا اور آپس میں نشست و برخاست کیا کرتے۔ شیاطین آدمیوں کے سامنے عجیب و غریب کام ظاہر کرتے اور منتر جس میں سری شرک کے الفاظ تھے، جیسے کہ بتوں اور شیطانوں کے نام آدمیوں کے روبرو پڑتے، جس کی وجہ سے عجیب و غریب چیزیں وہاں پر ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ ان منتروں کی وجہ سے یہ لوگ کسی کی گردن توڑتے تو کسی کا پاؤں باندھ لیتے، کسی کے پیٹ میں اچانک درد پیدا کر دیتے، اور جب ان پر منتر پڑا جاتا تو ان کو چھوڑ دیتے۔ رفتہ رفتہ اس حرکت کی خبر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہو گئی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر خاص حضرت آصف بن برقیہ کے ذریعے ان تمام جادوئی منتروں کو جمع فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس قسم کی جادو کی چیزیں جس کسی کے بھی پاس ہو وہ انہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کریں۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے لکھوا کر ان سب کاغذات کو، ان سب منتروں کو اپنے کرسی کے نیچے دفن کروا دی، اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی حکم دے دیا کہ جن و انسان آپس میں نشست و برخاست نہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی تک تو معاملہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن آپ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات نے انسانوں کو یہ باور کروایا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کی تھی، معاذ اللہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ہی ذریعے یہ تمام سلطنت حاصل کی تھی، معاذ اللہ۔ ہوا، وحشی جانور اور جن و انس ان کے ماتحت تھے، اور تمام شہر کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر کے سلیمان علیہ السلام اس جہان سے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد جنات کہنے لگے کہ اب تدبیر اس کی یہی ہے کہ جہاں پر وہ کاغذات اور وہ تمام تر چیزیں دفنائی گئی ہیں اس جگہ کو کھود کر وہ تمام تر چیزیں نکالی جائیں اور پھر ان پر عمل کیا جائے، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تمہارے ہاتھوں سے بھی عجائب و غرائب ظاہر ہوں۔ چنانچہ انسانوں نے جناتوں کی بات میں آ کر، ان شیاطین جن کی بات میں آ کر ایسا ہی کیا، اور ان منتروں کو وہاں سے نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور عجیب و خبائث ان کے سامنے پائے، یہاں تک کہ تورات اور علمی دین کا شوہر بالکل موقوف ہو گیا، اور تمام ہمت ان قیام سحر کو سیکھنے میں صرف ہو جاتی۔ پہلے تو وہ شیاطین ان کی خوب تابع داری کرتے اور بہت سے آثار بھی ظاہر ہوا کرتے، اور جب ان شیاطین جنوں نے دیکھا کہ یہ اب گمراہی کے گڈھے میں گر چکے ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کی تابع داری کم کر دی۔ غرض یہ کہ جنات نے بنی اسرائیل کو یہ مکمل یقین دلا دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام محض ایک جادوگر تھے، معاذ اللہ، اور ان کی حکومت بھی محض ایک جادو تھی، اور ان کا نبوت کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ حضرت شار بن حشیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن زری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ یہودی آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں، معاذ اللہ، اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں شامل کرتے ہیں۔ وہ یہودی کہتے تھے اور گستاخیاں کرتے تھے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک جادوگر تھے معاذ اللہ، اور وہ جادو کے ذریعے ہی ہوا پر سوار بھی ہوتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی ہر طرح سے صفائی بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا یہ الزام قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ یہودی لوگ اس علم کے پیچھے ہو لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کا اعتکاف کیا۔ ان شیاطین جناتوں کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات فرما دی کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے شیاطین کی پیروی بھی اختیار کی تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور شیطان جنات کا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ شیاطین جن جو تھے یہ بہت حد میں رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد انہوں نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی صفائی بھی دے دی ہے کہ آپ بالکل پاک دامن اور اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام تر شیاطین بلاؤں سے اور ان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چینل پر تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔